اچھا میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں. چلے شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. اچھا جی تفسیر کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول، اے نبی، آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیوٹی دی ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف پہنچا دیجیے وہ سب کی سب باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی. ان میں سے کوئی بھی بات چھپانی نہیں ہے. ہر بات کو کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیجیے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہیں، نازل کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نہ میں یعنی کہ نفی میں سر ہلایا اور قسم کھا کر کہا اور فرمایا کہ البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا فرما دے. یعنی کہ وحی کا سلسلہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی رہا اور اس کے بعد وہ رک گیا. وحی کسی کی طرف نہیں آتا. وحی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبیوں کی طرف بھیجی اور وہ وحی کا سلسلہ رک گیا وہاں پر. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 1,00,000 یا 1,40,000 کی جمع غفیر سے یہ فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے اپنے رب سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغ، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یا اللہم فشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے وہ جو کچھ تو نے بھیجا تھا میں نے وہ سب کچھ پہنچا دیا ہے، میں نے کچھ نہیں چھپایا. یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے اور تو گواہ رہے. اب یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک اور مجھ تک، ہم سب تک پہنچا دیا. اب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پھیلائیں، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا اور یہ ہمارے کندھوں پر یہ فرض عائد ہے کہ ہم اس قرآن پیغام کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ واللہ یعصمک من الناس، اور جس کسی نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو پہنچا دیا اور انہوں نے اپنے رسالت کا پورا حق ادا کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا. واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ معاملہ یہاں پر کیوں یہ بات آئی؟ کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے، یعنی کہ اس سے قبل کی بات اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ان کے لیے ایک ڈھال بنا کر رکھا کہ ان کے دل میں پورا کا پورا ایمان موجود تھا. وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی اور سب کچھ بھی، اور اس کے پیچھے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ ایک ڈھال بن کر کھڑے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر وقت میں، تاکہ ان کے قریش کے دلوں میں ایک روب اور دبدبہ باقی اور قائم رہے. حضرت جو ان کے چچا تھے ابو طالب کا، شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس کے پیچھے، تاکہ وہ ان کے لیے ایک ڈھال بنائے رکھے ان کو. اور حضرت ان کے جو چچا تھے انہوں نے ہمیشہ ان کی تائید ہر جگہ پر تائید کی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد بہت سارے لوگوں سے ان کی حفاظت بھی فرمائی. یعنی کہ سرداران قریش
جو تھے ان کے بعد سرداران قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑا کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے ہو کر ان کی تائید کی۔ حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ خطرات سے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ اس جگہ پر، اس معاملے میں، اس وقت پر ان کے لیے خطرات ہیں۔ لیکن جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پہرے اور صحابہ کرام کی مدد، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سرداران قریش کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی اور طاقت اور ان کی حفاظت۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان یہودی، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی بھی چیز پر نہیں ہو، تم کسی بھی ہدایت کی چیز پر نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اپنے درمیان میں قائم کر لو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس کو بھی تم قائم کرو، اس کو بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اپنی کتاب تورات اور انجیل کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، تو پھر تم کس طرح سے ہدایت کی طرف آ سکتے ہو؟ تم اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہر چیز کو جھٹلا رہے ہو اور اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کی رب کی طرف سے اترا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے جو اللہ کی طرف سے آیا، بہت سے لوگوں نے اس میں سرکشی کی اور کفر کیا اور اس کا انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں مزید بڑھا دیا، وَلَا يَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان کو مزید بڑھا دیا ان کے کفر میں بھی اور سرکشی میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس آپ نہ غمزدہ ہوں، نہ افسوس کریں اس کافر کہ کافر قوم تو ہدایت لانے والی ہی نہ تھی، پھر آپ ان پر کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ ایک وقت تک ان کو ہدایت کا رستہ بتاتے رہیے، جب وہ ہدایت کی طرف نہ آئے تو پھر ان پر افسوس نہ کھائیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہاں پر 3 گروہوں کی بات ہو رہی ہے، ایک یہودی، ایک صابی اور ایک نصارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت جو کفار مکہ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ صابی ہو گئے ہیں، یعنی کہ دین سے نعوذ باللہ پھر گئے ہیں۔ صابی وہ تھے جو دین سے پھر کر، جنہوں نے تیسرا دین، ایک اور دین اپنا لیا تھا جو ستارہ پرست ہو گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قریش ہی کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر، اصل بات کیا ہے کہ ہر کسی کو من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو انسان بھی اللہ پر ایمان لے آیا اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی ان کے لیے خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم۔ تو سوچ، اس سے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اللہ کے تمام کے تمام فرائض پر عمل کرنا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ لازم ہے ہر کسی کے لیے۔ صرف اور صرف کسی دین کے اندر داخل ہو جانا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پورے کے پورے عہد و پیمان لیے، پختہ عہد لیے، میثاق بنی اسرائیل سے لیے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور ان میں ہم نے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی لیے اور پھر رسول بھی بھیجے تاکہ ان کو ہدایت مل جائے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ،
تو کیا ہوتا تھا کہ جب ان کی طرف جب بھی کبھی ان کے پاس اللہ کے احکام لے کر جب رسول آتا تھا، وہ اپنی ہی منشا کے خلاف تھے، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو اپنی اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے، اور وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد ان سے لیا تھا، ان کو ساری باتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے کر انہیں بتا دیا کہ تم نے یہ سارے کام نہیں کرنے ہیں، تو ان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ ان میں سے ایک فریق نے کیا کیا، دو قسم کے گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ایک فریق وہ تھا جنہوں نے رسولوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو ان کے پاس جب بھی رسول اللہ کا احکام لے کر آتے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، یعنی کہ اللہ کے احکام ان کی خواہشات کے خلاف تھے، ان کی وہ خواہشوں میں پورا نہیں اتر رہے تھے، تو ان گروہوں نے کیا کیا، ایک نے اللہ کے پیغام کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور ایک نے تو نبیوں کو ہی قتل کر ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور بہرا بھی کر دیا، یعنی کہ کوئی وہ حق اور سچ کی بات نہ سن سکتے تھے اور حق اور سچ کی بات نہ دیکھ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ثم تاب اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہربان ہوا اور ان کو معاف کر دیا علیہم، ثم عموا صموا کثیر منہم، اور پھر ان میں سے دوبارہ پھر وہ دین سے پلٹ گئے، پھر انہوں نے مذاق بنا لیا